ہم میں شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جو کسی نہ کسی پریشانی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کی والدہ بیمار ہوں گی تو کسی کا والد، کسی کو اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں مسائل کا سامنا ہوگا تو کوئی بے روزگاری کی دلدل میں دیسا ہوگا، کوئی عورت اپنے شوہر کی بے وفائی سے پریشان ہوگی تو کوئی شوہر اپنی بیوی کے چرچارے رویے سے۔ بعض اوقات یہ مصاب و مشکلات عوام و خاص کی عقلوں پر کچھ ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ حلال و حرام اور کفر و شرک میں تمیز بھول کر ہر ایرے غیرے کو اپنا مسیحا مان لیتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی غیر تعلیمی یافتہ عوام کی اس نقصتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے روز نتنے جھوٹے پیر اور عجیب و غریب مزارات ویڈیو سامنے آتی رہتی ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے مذہقہ خیز اور بیشرم ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پیر اولی تو دور انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند ایسے ہی جھوٹے پیروں کا احوال بیان کرنے والے ہیں کہ جن کی سیاہ کرتوت اور کردار ساری دنیا میں ہماری اور ہماری دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بیڈ یعنی بستر والی سرکار۔ دوستوں، سامنے نظر آنے والی قبر بھی ایک بابا جی کی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کتنی بڑی قبر ہے، کسی انسان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا جی کو ان کے بیڈ یعنی بستر کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ بابا جی کو اپنے بیڈ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ اپنی تمام روزمرہ کے کام اسی بیڈ پر انجام دیا کرتے تھے، اسی لیے مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ انہیں ان کے بیڈ پر لیٹا کر ہی دفن کیا جائے۔ موریدین نے ان کے اس حکم پر عمل کیا، بلکہ بابا جی کا حکم سراہی اور دیگر سازوں سامان بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز؟ اچھا، نماز بھی نہیں پڑھتے سی؟ ہاں جی۔ دوستو، ان خاتون کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قبر میں موجود بابا جی تو کسی ذہنی عارضی میں مبتلا تھے، تاہم ان کے موریدین اپنے بابا جی کی اقتدامی بے وقوفیوں اور جہالت کی ہر حد کو پار کر چکے ہیں۔ دوستوں، یہ ہیں پیر ہیلمٹ والی سرکار، جو درجنوں مرد اور عورتوں کی درمیان نیم برہنہ حالت میں گھوم رہے ہیں۔ ان کا تعلق اوکڑا کے کسی نوائی بسی سے ہے۔ ان کی شاندار انٹری ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے چاہنے والے ان کی آمد پر نہ صرف قوالیاں گا رہے ہیں، بلکہ ان پر نوٹوں کی بارشیں بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ان کی حرکاتوں سکنات کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی بھی بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہیلمٹ والی سرکار کے ہیلمٹ میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے جسے اس کے آس پاس کے چالاک لوگوں نے ایک پیر کا روب دے کر اسے اپنی حرام کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ البتہ ان کے آس پاس لوگوں کا حجم اور ان کے بابا سے عقیدت کو دیکھ کر آپ اس علاقے میں ہیلمٹ والی سرکار کی مقبولیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ شلوار والی سرکار سندھ ہی کے ضلع سانگل میں موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب اور مذہقہ خیز مزار، جیسے شلوار شاہ بابا کا مزار کہا جاتا ہے، اس مزار اور اسے ملحقہ درختوں پر سکڑوہے کی تعداد میں شلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ دوستوں، میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شلواریں۔ مقامی لوگوں کے مطابق دور دراز علاقوں سے یہاں سائلین آتے ہیں اور اپنی شلوار ہیں یہاں اتار کر لٹکا دیتے ہیں، جس کے بعد امراد طلب کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ لوگ یہاں سے بینا شلوار یعنی ننگے ہی واپس لوٹیں۔ میرے بھائیو، ہم موجود ہیں شلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں شلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے، اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے۔ شلوار شاہ بابا کے مزار پر شلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے۔ انہیں دوسری شلوار پہننے کی بھی قطع اجازت نہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کی بھی درجنوں شلواریں لٹک رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نہ جانے کتنی خواتین اپنی جہالت کی وجہ سے بینا شلوار ہی مختلف راستوں سے گزر کر اپنے گھروں تک پہنچی ہوں گی۔ پیر چور شاہ بخاری۔
دوستو پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں پچھلی 1 صدی سے قائم ہے یہ مزار، جس میں مدفون ہی بابا چور شاہ بخاری، جنہیں چور آف مظفر گڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، صحیح سنا آپ نے۔ ان بابا کے بارے میں مشہور ہے کہ قدیم دور میں جب اس خطے پر ظالموں کی حکمرانی تھی تو بابا چور شاہ بخاری امیروں سے چیزیں چورا کر غریب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کے دربار پر موجود گادی نشین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے عمرہ کی بیس چرائے اور اپنے پیروں مرشد کے دربار پر چھوڑ آئے تو بھیسوں کے مالک ان کے پیچھے پڑ گئے۔ چور شاہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کریں گا، صرف اس مرتبہ ان کی عزت بچا لے۔ چور شاہ کی اس دعا کے باعث چوری کی گئی بھیسیں غہ بھی طاقت سے پوری ہو گئی، تب سے ان کا نام چور شاہ بخاری لگا دیا گیا۔ دوستوں ہم یہ نہیں جانتے کہ اس مزار میں مدفون شخصیت کون ہے، تاہم ان کی قبر کے قریب رکھا ہوا یہ گولہ تمام کہانی روزے روشن کی طرح آیا کر دیتا ہے۔ کوتک شاہ بابا۔ دوستوں یہ ہے پیر کوتک شاہ بابا کا مزار ہے۔ اس مزار کی یہ رسم ہے کہ یہاں آنے والی عقیدت مند پہلے اپنے ساتھ لائے ہوئے ڈنڈے اس قبر پر مارتے ہیں۔ مقامی افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے بابا کوتک شاہ جاگ جاتے ہیں اور ان کی مرادیں اور فریادیں سنتے ہیں۔ بعد ازاں یہ مردین جاتے ہوئے اپنی ڈنڈے اسی قبر کے اوپر آدائیں بائیں لٹکا جاتے ہیں تاکہ بابا کو ان کا کام یاد رہے۔ دلہن والی سرکار۔ دوستو یہیں سندھ کے شہر حیدرآباد کے ایک مشہور بابا المعروف دلہن والی سرکار، یہ صاحب اکثروں بیشتر رات 1 بجے دلہن کا لباس، بیمہ زیورات، چوڑیاں اور دیگر لوازمات کے ساتھ پھولوں سے ساجی ہوئی ایک بیشتر پر جلوس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور مختلف گلیوں اور چوراہوں سے گزرتے ہوئے واپس اپنی رہائشگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد انہیں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنے مرادیں طلب کرتے ہیں۔ دوستوں یہ پیر صاحب اپنے آپ کو اللہ کی دلہن کہتے ہیں، نائوز و بلا، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا ان کی کوئی فرمائش رد نہیں کرتا۔ دوستوں یہ تمام باتیں نہ صرف شرک و گمراہی ہے بلکہ مسلمانوں اور دین اسلام کے لیے بدنانی کا باعث بھی ہے۔ پستول والے بابا۔ چھے گولی والے بابا۔ دوستوں بابا کی ہاتھ میں موجود یہ گن آپ کو بظاہر ایک کھلونا لگ رہی ہے، لیکن بابا اور ان کے مردین کی مطابق یہ ایک AK-47 ہے، مگر انسانوں کے لیے نہیں، بدروہوں بلاؤں اور دیگر آفات کے لیے۔ ان کا اور ان کے مردین کا معنی ہے کہ بابا اس کھلونے پستول کی مدد سے بڑے بڑے بھوتوں کو بھون کر رکھ دیتے ہیں، نہ صرف جن بھوت بلکہ اپنی مردین کے تمام علام و مصاف کو وہ اس کھلونے گن کی مدد سے صفا ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ پیر پان والی سرکار۔ دوستو اب ان سے ملیے، یہ ہیں پیر پان والی سرکار۔ دوستو یہ پیر بطور خاص صرف عورتوں پر ہی دم کرتے ہیں، آپ پھر اپنی منہ سے نکالیں گئے پان سے صرف عورتوں کو ہی فیضیاب کرتے ہیں۔ ایک پان ان کے منہ میں رہتا ہے جبکہ ایک پان ان کے قریب کھڑا مرید اپنی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ انہیں جب بھی کسی عورت کو فیضیاب کرنا ہو تو یہ فوراً اپنا پان اس کے ہاتھوں میں تھوک دیتے ہیں، جیسے وہ عورت کسی بہت ہی مبارک شے کی طرح سنبھال کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جبکہ بعض اوقات تو یہ اپنا پان براہ راست عورتوں کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ بابا جی کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، انہیں اس تماشے کے دوران کبھی کبھار دورے بھی پڑ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات ان کے ارد گرد موجود موٹی عقل کی عورتوں کو کون سمجھائے۔ نکے پیر۔ بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آ جائیں، بڑے سے بڑے عالم کو آپ لے کر آئیں، میں اس سے سوال کروں گا، دیکھنا وہ کیسے جواب دے گا، دیکھنا اس کو جواب آئیں گے۔ دوستو یہ ہیں نکے پیر، جن کے ہزاروں مرید اور مریدنیاں ہیں، جو انہیں بہت بڑا عالم
دانشور اور عامل تصور کرتے ہیں۔ دوستوں نکے پیر کو بچپن ہی سے ایکٹر بننے کا شوق تھا، جسے وہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیو بنا کر پورا کیا کرتا تھا۔ اب میری میں کیا ہے جو غریبی نہیں، دنیا میری نہیں تو تیری بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غریبوں ان کے والد کے کسی دوست نے نکے پیر میں چھپے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہوئے اس کے والد کو پیری مریدی کے کاروبار کا مشورہ دیا، لہذا نکے پیر کی چند پلانٹڈ ویڈیوز بنائی گئیں اور بلا آخر ان کی دکان چل نکلی۔ نکے پیر اپنے علاقے کی ایک بااثر اور معروف ہستی ہے۔ یہ اپنے اس مکرو دھندے سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی اچھی خاصی فالونگ ہے، جن میں یہ اپنی شعلے بیان انداز میں سٹیج پر آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ تھے وہ چند رانگ نمبرز۔ مجھے ان جعلی بابو ہے اور مزاروں سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوتی ہے، ایک ایک روپا بچانے کی کوشش کرتی ہے، جب ہم انتہائی محنت سے بنائی ہوئی معلوماتی ویڈیوز دکھا کر ان سے صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جو کہ بالکل فری ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کی جائیداد میں سے حصہ مانگ لیا ہو، جبکہ یہ بچی ہو ہی اپنی جائیداد عمر بھر کی کمائی ایسے جعلی اور مضحکہ خیز بابوہے پر لوٹانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی۔ ویڈیو کے اختتام میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔